السلام علیکم ناظرین، آج میں فضائل رمضان کو پڑھ رہا ہوں۔ ابن حقیقت عید کہتے ہیں کہ صوفیاء کو سحور کے مسئلے میں کلام ہے کہ وہ مقصد روزہ کے خلاف ہے، اس لیے کہ مقصد روزہ پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کا توڑنا ہے اور سحری کھانا اس مقصد کے خلاف ہے، لیکن یہ صحیح ہے کہ مقدار میں اتنا کھانا کہ یہ مصلحت بالکلی فوت ہو جائے یہ تو بہتر نہیں۔ اس کے علاوہ حسب حیثیت و ضرورت مختلف ہوتا رہتا ہے کہ بندے کے ناقص خیال میں اس بارے میں قول فیصل بھی یہی ہے کہ اصل سحر و افطار میں تقلیل کم کھانا پینا ہے، مگر حسب ضرورت اس میں تغیر ہو جاتا ہے۔ مثلاً طلباء کے جماعت کی ان کے لیے تقلیل طعام منافع صوم روزے کا فائدہ کے حاصل ہونے کے ساتھ تحصیل علم کی مجرد نقصان کو شامل ہے۔ اس کے لیے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ تقلیل نہ کریں کہ علم دین کی اہمیت شریعت میں بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ذاکرین کی جماعت اعلیٰ حاجہ دوری جماعتیں جو تقلیل طعام کی وجہ سے کسی دینی کام میں اہمیت کے ساتھ مشغول نہ ہو سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہاد کو تشریف لے جاتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ سفر میں روزہ نیکی نہیں بلکہ رمضان المبارک کا روزہ تھا، مگر اس جگہ جہاد کا تقابل آ پڑا تھا۔ البتہ جس جگہ کسی ایسے دینی کام میں جو روزے سے زیادہ اہم ہو، جوف اور کسل کشتی پیدا نہ ہو، وہاں تقلیل طعام ہی مناسب ہے۔ شرح اقناع میں علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ہم سے اس پر عہد لیے گئے کہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، بالخصوص رمضان المبارک کی راتوں میں۔ بہتر یہ ہے کہ رمضان کے کھانے میں غیر رمضان سے کچھ تقلیل کریں، اس لیے کہ افطار و سحر میں جو شخص پیٹ بھر کر کھائے اس کا روزہ ہی کیا ہے۔ مشائخ نے کہا ہے کہ جو شخص رمضان میں بھوکا رہے آئندہ رمضان تک تمام سال شیطان کے جور سے محفوظ رہتا ہے۔ اور بھی بہت سے مشائخ سے اس باب میں شدت منقول ہے۔ شرح احیاء میں عوارف سے نقل کیا گیا ہے کہ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ 15 روز میں ایک مرتبہ کھانا تناول فرماتے تھے اور رمضان المبارک میں ایک لقمہ۔ البتہ روزانہ اتباع سنت کی وجہ سے محض پانی سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ روزہ رکھتے، لیکن اللہ والے دوستوں میں سے کوئی آتا تو اس کی وجہ سے روزہ افطار فرماتے اور فرمایا کرتے تھے کہ ایسے دوستوں کے ساتھ کھانے کی فضیلت کچھ روزے کی فضیلت سے کم نہیں۔ اور بھی
सल्फ यानी पहले के बुजुर्गों लोगों के हजारों वाक़यात इसकी शहादत देते हैं कि वे खाने की कमी के साथ नफस की तादीब करते थे, मगर शर्त वही है कि इसकी वजह से और दीनी अहम उमूर में नुकसान ना हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बहुत से रोजे रखने वाले ऐसे हैं कि इनका रोजे के सम्राट में वजूज भूखा रहने के कुछ भी हासिल नहीं, और बहुत से शब बेदार ऐसे हैं कि इनको रात के जागने की मुशक्क़त के सिवा कुछ भी ना मिला। उलमा के इस हदीस की शरह में चंद अक़वाल हैं। अव्वल ये कि इससे वो शख्स मुराद है जो दिन भर रोज़ा रखकर माले हराम से इफ्तार करता है कि जितना सवाब रोजे का हुआ था उससे ज़्यादा गुनाह हराम माल खाने का हो गया, और दिन भर भूखा रहने के सिवा और कुछ ना मिला। दूसरे ये कि वो शख्स मुराद है जो रोज़ा रखता है लेकिन ग़ीबत में भी मुब्तला रहता है, जिसका बयान आगे आ रहा है। तीसरा कौल ये है कि रोजे के अंदर गुनाह वगैरह से एतराज नहीं करता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात जामिया होते हैं। ये सब सूरतें इसमें दाखिल हैं, और इनके अलावा भी इसी तरह जागने का हाल है कि रात भर शब बेदारी की, मगर तफरीहन थोड़ी ग़ीबत या कोई और हिमाकत भी कर ली तो वो सारा जागना बेकार हो गया। मसलन सुबह की नमाज की कज़ा कर दी या महज रिया यानी दिखावे और शोहरत के लिए जागा तो वो बेकार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोज़ा आदमी के लिए ढाल है, जब तक उसको फाड़ ना डाले। फायदा ढाल होने का मतलब यह है कि जैसे आदमी ढाल से अपनी हिफाजत करता है, उसी तरह रोजे से भी अपने दुश्मन यानी शैतान से हिफाजत होती है। एक रिवायत में आया है कि रोज़ा हिफाजत है अल्लाह के अजाब से। दूसरी रिवायत में है कि रोज़ा जहन्नम से हिफाजत है। एक रिवायत में वारिद हुआ है कि किसी ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, रोज़ा किस चीज़ से फट जाता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ और ग़ीबत से। इन दोनों रिवायतों में और इसी तरह और भी मुताहिद रिवायत में रोज़े में इस किस्म के उमूर से बचने की ताकीद आई है, और रोज़े के काटने के लिए मसगला इसको करार दिया जाता है कि वही तबाही मेरी तेरी बातें शुरू कर दी जाएं। बाज़ उलमा के नज़दीक झूठ और ग़ीबत से रोज़ा टूट जाता है। ये दोनों चीज़ें इन हजरात के नज़दीक ऐसे हैं जैसे कि खाना पीना वगैरह सब रोज़ा तोड़ने वाली आशिया हैं। जमहूर के नज़दीक अगरचे रोज़ा टूटता नहीं, मगर रोज़े के बरक़ात जाते रहने से तो किसी को भी इनकार नहीं। मशाइख ने रोज़े के आदाब में 6 उमूर तहरीर फरमाए हैं कि रोज़ेदार को इनका एहतिमाम ज़रूरी है। अव्वल निगाह की हिफाजत
کہ کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے، پھر اجنبی کا کیا ذکر، اور اسی طرح کسی لہو و لعب وغیرہ ناجائز جگہ نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے، حق تعالی شانہ اس کی ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے۔ صوفیاء نے بے حمل کی تفسیر یہ کی ہے کہ ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق تعالی شانہ سے ہٹا کر کسی دوسری طرف متوجہ کر دے۔ دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے۔ جھوٹ، چغل خوری، لغو، بکواس، غیبت، بدگوئی، بد کلامی، جھگڑا وغیرہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اسی لیے روزے دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات، مثلاً تمسخر یعنی ہنسی مذاق، جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی دوسرے کے ابتدا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے۔ اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اور اگر وہ بے وقوف نہ سمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھاوے کہ تیرا روزہ ہے۔ تجھے ایسے لغویات کا جواب مناسب نہیں، بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت سے احراز ضروری ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتیں نے روزہ رکھا۔ روزے میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ اس کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم فرمایا۔ دونوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالی شانہ کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام روزی کو کھایا کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہی۔ اس حدیث سے ایک مضمون اور بھی مترشح ہوتا ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ دونوں عورتیں روزے کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئی۔ اسی طرح اور بھی گناہوں کا حال ہے، اور تجربہ اس کی تائید کرتا ہے کہ روزے میں اکثر متقی لوگوں پر
ذرا بھی اثر نہیں ہوتا اور فاسق لوگوں کی اکثر بری حالت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر یہ چاہیں کہ روزہ نہ لگے تب بھی اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ گناہوں سے اس حالت میں احتراج کرے، بالخصوص غیبت سے، جس کو لوگوں نے روزہ کاٹنے کا مشغلہ تجویز کر رکھا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے اپنے کلام پاک میں غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا ہے، اور احادیث میں بھی بکثرت اس قسم کے واقعات ارشاد فرمائے گئے ہیں، جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی اس کا حقیقتاً گوشت کھایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں خلال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو آج گوشت کھایا بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں میں لگ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ میں رکھے کہ ہم لوگ اس سے بہت غافل ہیں۔ عوام کا ذکر نہیں، خاص مبتلا ہیں۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا دار کہلاتے ہیں۔ دینداروں کی مجالس بھی بالعموم اس سے کم خالی ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اکثر اس کو غیبت بھی نہیں سمجھا جاتا ہے، مگر اپنے یا کسی کے دل میں کچھ کھٹکا بھی ہو تو اس پر اظہار واقعہ کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔